آج ماہ رجب کی 8 تاریخ دوسری مبارک جمعرات کے دن جو شخص بھی یہ 3 کام کر لیتا ہے جو ساری زندگی نے نہ مل سکا، شب معراج سے پہلے وہ سب کچھ مل جاتا ہے، کیونکہ یہ وہ بابرکت جمعرات ہے جس کا ہم سب انتظار کر رہے تھے۔ اور آج کے دن آپ نے یہ 3 کام ضرور کرنے ہیں۔ سب سے پہلا کام سن لیجئے گا، آپ نے یہ نیت کرنی ہے کہ یا اللہ مجھے شب معراج سے پہلے اپنے خزانہ غیب سے مالا مال کر دے۔ دیکھیں یہ عمل ایسا ہے 2024 میں آپ نے دعائیں مانگی ہیں یا اس سے پچھلے سالوں میں جو کچھ آپ طلب کرتے رہے ہیں، جو آپ کی آرزو ہے، تمنا ہے، اگر وہ نہیں ملا تو آپ نے ان تمام چیزوں کی نیت کرنی ہے کہ یا اللہ مجھے اپنے گھر کی ضرورت ہے، مجھے اپنے کاروبار کی ضرورت ہے، یا میں ملازمت چاہتا ہوں، کاروبار چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں۔ آپ نے اس طرح نیت کر کے اس عمل کو، ان 3 کاموں کو شروع کرنا ہے۔ اور جب آغاز کرنا ہے تو آغاز میں آپ نے سب سے پہلے تعوذ و تسمیہ پڑھ کر درود پاک پڑھنا ہے۔ میں عمل کی ترتیب بالکل آسان لفظوں میں بتاؤں گا تاکہ ہر میرے بھائی کو، ہر میری بہن کو اس عمل کی سمجھ آ سکے۔ دیکھیں جمعرات کا دن ویسے ہی بڑی برکتوں والا ہوتا ہے، تو یہ تو ماہ رجب کی دوسری جمعرات ہے اور اس جمعرات کی اتنی فضیلت ہے، اتنی برکت ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جو شخص بھی جمعرات کے دن اللہ کی بارگاہ سے جو کچھ مانگتا ہے اللہ اس بندے کو عطا فرما دیتا ہے۔ اور حضور فرماتے جمعرات کے دن جنت کے دروازے اللہ پاک اپنے بندوں کے لیے کھول دیتا ہے۔ یعنی جب جمعرات کا دن آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے نوری ملائکہ زمین پر اتر آتے ہیں اور بندے اللہ کی بارگاہ سے جو طلب کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں جا کر فریاد کرتے ہیں، اللہ ان کی فریاد کو سن لیتا ہے اور فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میرے بندے جو کچھ مانگ رہے ہیں میں نے ان کو عطا کر دیا۔ اس لیے اب آپ نے جو کچھ مانگنا ہے بس اپنے رب کی بارگاہ سے مانگتے جائیے، آج رب تمہیں عطا فرماتا جائے گا۔ پھر حضور فرماتے اللہ کریم فرشتوں کو بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں، وہ لکھتے ہیں۔ اور جو شخص بھی حضور کی ذات پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ تبارک و تعالی اس کے تمام گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے اور اس بندے کو اپنا قرب عطا فرماتا ہے۔ اب آپ نے سب سے پہلے اس عمل کا آغاز درود پاک سے کرنا ہے۔ دیکھیں جب بھی جمعرات ماہ رجب کی آتی تھی تو لوگ اس دن کا بڑا احترام کرتے تھے، بڑا ادب کرتے تھے، اس دن کی فضیلت کو سمجھتے تھے۔ اس لیے آج ہم ان تمام چیزوں سے دور ہیں جس وجہ سے آج ہم ذلت اور رسوائی کا سامنا کر رہے ہیں۔ اگر ہم اس دن کا ادب کریں، اس دن کے ساتھ محبت کریں اور اچھے اعمال کرنے کی کوشش کریں اور اللہ کی رضا کے لیے ہم اللہ کو ہر حال میں راضی کرنے کی کوشش کریں تو اللہ تعالیٰ کا ہمیں بھی قرب نصیب ہو جائے گا۔ اب آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے، صرف 3 مرتبہ جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں یہی درود پاک پڑھنا ہے۔ دن یعنی کہ وقت کی کوئی قید نہیں ہے، آپ پورے دن میں دیکھیں پورا دن ہی برکتوں والا ہے، عظمتوں والا ہے، رحمتوں والا ہے، شانوں والا ہے۔ آپ اس کو کسی وقت بھی کسی لمحے بھی کر سکتے ہیں، لیکن جمعرات کا دن ہونا ضروری تھا، اس لیے میں کوشش کر رہا ہوں بر وقت ویڈیو آپ تک پہنچا دوں، یہ وظیفہ آپ کو بتا دوں تاکہ ہر شخص اس عمل سے اپنی زندگی کا آغاز کر سکے۔ دیکھیں یہ اسلامی سال کا 7واں مہینہ ہے اور اس کی برکت اتنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے فرمایا کہ یہ رب کا مہینہ ہے اور رب کے مہینے میں بندہ رب سے جو کچھ مانگتا ہے اللہ اپنے بندے کو عطا فرما دیتا ہے۔ تو آج آپ نے جو کچھ مانگنا ہے آپ کے مقدر میں کر دیا جائے گا، کیونکہ میں ایک ایسا اس میں مبارک آپ کو بتانے جا رہا ہوں اور ایک اتنا کرامتی لفظ آپ کو بتانے لگا ہوں کہ جس کے پڑھتے ہی برکتیں شروع ہو جاتی ہیں، جس کے پڑھتے ہی بندہ معجزات دیکھنا شروع کر دیتا ہے، بندہ اس لفظ کی کرامتیں دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ اس لیے اس اسم پاک کو کہتے ہیں یہ کرامتی اسم پاک ہے اور اس کے اندر سوال کا ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ کی بارگاہ سے آپ نے اس طرح سوال کرنا ہے اور وہ اس میں مبارک آپ نے کچھ زیادہ تعداد میں نہیں پڑھنا، بالکل مختصر سی تعداد ہوگی اس کے برابر آپ نے پڑھنا ہے۔ تو سب سے پہلا کام آپ نے کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اپنے گناہوں کی بخشش کروانی ہے۔ بخشش کیسے کروانی ہے کہ 33 مرتبہ آپ نے استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے سے پہلے آپ نے تعوذ پڑھنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر 33 مرتبہ آپ نے استغفر اللہ پڑھنا ہے، پھر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے 3 مرتبہ
پھر آپ نے سورۃ الفاتحہ شریف پڑھنی ہے 33 مرتبہ. پھر ذرا سن لیجئے گا تاکہ آپ کوئی بھی کسی بھی لفظ کو کسی بھی تسبیح کو آگے پیچھے نہ کریں، کیونکہ اکثر میرے دوستوں کو یہ ہوتا ہے، پرابلم ہوتی ہے، یہ عادت ہوتی ہے کہ جب ویڈیو چل رہی ہوتی ہے کہ انگلی مار کے آگے پیچھے کرتے رہتے ہیں. تو آپ ایک ترتیب کے ساتھ دیکھیں گے تو آپ کو عمل کی سمجھ آئے گی اور اس کی مکمل برکتیں آپ کو نصیب ہوں گی. کیونکہ بہت سارے لوگ عمل کرنے کے بعد یہ شکوہ کرتے ہیں ہمیں فائدہ نہیں ہوا. تو جب آپ اس عمل کو کریں گے نا، اس کے بعد یقیناً آپ میری یہ ویڈیو تلاش کر کے اور اس کی برکتیں آپ کو جب پتہ چل جائیں گی. دیکھیں بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو فوری طور پہ اس عمل کو کر لیں گے، یوں ہی ان تک ویڈیو پہنچتی ہے وہ عمل کو کر لیتے ہیں، اور الحمدللہ پھر ان کو کیونکہ آج کا دن ختم ہونے سے پہلے ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ واقعی جو میں نے آج عمل کیا اس کی تاثیر مجھے محسوس ہو رہی ہے، اس کی برکتیں مجھے محسوس ہو رہی ہیں. پھر وہ میری ویڈیو تلاش کر کے کمنٹ ضرور کرتے ہیں. اس سے پہلے جو میں نے ویڈیو بتائی تھی پچھلے جمعرات کو، آپ اس کے کمنٹ چیک کر سکتے ہیں کتنے لوگوں نے اس کو دیکھا اور کتنے لوگوں نے اس میں فیڈ بیک دیا ہے کہ واقعی اس عمل سے ہمیں کتنا فائدہ ہوا ہے. اور دوسری بات، ہماری آج ایک خصوصی دعا بھی ہوگی. جو شخص اس دعا کے اندر اپنا نام شامل کروانا چاہتا ہے 10 مرتبہ درود پاک پڑھے، کمنٹ میں اپنا نام لکھ دے، انشاءاللہ اس کو دعاؤں میں بھی شامل کر لیا جائے گا. اور دعا کیونکہ اجتماعی ہوتی ہے، اس دعا میں ضرور شامل ہونے کی کوشش کیا کریں. حاجت چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اس عمل کے ذریعے ہر حاجت پوری ہوتی ہے. دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بڑی جلال و جمال والی ہے، اس لیے وہ اپنی اس صفت کے اعتبار سے بڑا کامل اور عظیم رب ہے. اس لیے اس جمال اور جلال کی خوبیاں بے یک وقت موجود ہیں. اللہ پاک کی یہ صفت کی بنا پر مخلوق کے افعال کو سیدھے راستے پر قائم رکھتا ہے. اس لیے وہ اپنی رحمت اور کرم اپنے بندوں پر کرتا رہتا ہے، انہیں نعمتیں عطا فرماتا ہے. اب آپ نے جیسے میں نے کہا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے تعوذ تسمیہ پڑھا، پھر آپ نے استغفار پڑھا جیسے میں نے کہا تھا، پھر آپ نے اب درود پاک سے پہلے آپ نے نیت کر لینی ہے. استغفار پڑھنے کے بعد استغفار سے پہلے آپ نے اپنی بخشش کی نیت کرنی ہے کہ یا اللہ جو زندگی میں مجھ سے خطائیں ہوئی ہیں اور اس مہینے کی برکت سے، آج کے دن جمعرات کے دن کی برکت سے تو ساری مجھے معاف فرما. اللہ پاک معاف فرما دے گا، کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں دو چیزیں ہیں جو ڈائریکٹ قبول ہوتی ہیں. ایک جب رب کا بندہ اپنے رب سے معافی طلب کرتا ہے تو اللہ معاف فرما دیتا ہے. ایک جب بندہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ اس کا درود پاک پڑھنا قبول کر لیتا ہے. ان کے بارے میں آتا ہے کہ اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہوتا. اللہ پاک ہر حال میں اپنے بندے کی یہ دعا کو قبول فرماتا ہے. اسی طرح جیسے میں نے شروع میں آپ کو بتا دیا تھا، اسی طرح آپ نے نیت کر لینی ہے. اب آپ نے اس کے بعد سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھنا ہوگا. درود پاک پڑھا، درود پاک پڑھ کر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تو اس طرح آپ نے درود پاک پڑھنا ہے جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں. کوئی زیادہ تعداد نہیں ہے، صرف اور صرف 3 مرتبہ پڑھنا. اس کے بعد سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھنا ہے اور اس کو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے. اور کوئی زیادہ تعداد اس کی بھی نہیں ہے، بالکل مختصر سی تعداد ہے. میں الحمدللہ روزانہ اس کو 40 مرتبہ آج تک پڑھ رہا ہوں، اور یہ اس کی برکتیں میں نے ایسی دیکھی ہیں کہ اگر میں بتاؤں تو آپ لوگ حیران ہوں گے اور آپ بھی اس کو پڑھنا شروع کر دیں گے. لیکن اس کو میں نے ایک خاص اس کا عمل بتایا تھا رمضان شریف میں، اور رمضان شریف میں لوگوں نے کیا تھا اور اس کا مجھے فیڈ بیک آج بھی دیتے ہیں. اور میں کیونکہ اس عمل کو خود کرتا ہوں تو میں اس کی برکتیں جانتا ہوں کہ کتنی زیادہ ہیں. اس لیے اگر اللہ کی رحمت اور خوشنودی حاصل کرنی ہے نا، دنیا کے تمام کاموں میں آسانی پیدا کرنی ہے، قدم قدم پر اللہ کی مدد جو ہے وہ حاصل کرنی ہے. اپنی حاجات کو پورا کروانا چاہتے ہو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت چاہتے ہو، رزق کی تنگی کو دور کرنا چاہتے ہو وہ بھی ہمیشہ کے لیے، مال و اسباب میں ہمیشہ کی برکت چاہتے ہو اور خاتمہ بالایمان چاہتے ہو، تو پھر جلدی کر لو. اس عمل کو کرتے ہوئے تاخیر نہ کریں. تو پہلی سورہ مبارکہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ. ویسے میں میم کی لام کے ساتھ پڑھتا ہوں، یعنی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہ والوں نے بھی یہی بتایا ہے کہ آپ نے اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم میم لام کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے. میم کو الف لام کے ساتھ ملائیں، یعنی الحمدللہ رب العالمین پڑھیں. یعنی کہ پھر ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے جائیں اور آخر میں میم، یعنی کہ بسم اللہ کے بعد میم کو جو بسم اللہ کی اس کو الف لام کے ساتھ ملائیں اور آخر میں آمین بھی پڑھنا ہے. اس ترتیب کے ساتھ آپ نے سورہ مبارکہ کو پڑھا اور ایک تصور کرنا ہے، اور اسی طرح آپ نے اس سورہ مبارکہ کو پڑھتے جانا ہے. دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ
قرآن پاک کی کنجی ہے، بلکہ کہتے ہیں کہ دینی اور دنیاوی ہر جائز کام کی کنجی ہے۔ جو کام بسم اللہ کے بغیر شروع کیا جاتا ہے وہ ہمیشہ ناقص رہتا ہے۔ دوسرا یہ کہ تفسیر روح البیان کے محتاط ایک حدیث پاک نقل کی گئی ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج شریف پر تشریف لے گئے اور حضور اس مہینے کی 27 تاریخ کو سفر معراج پر گئے تھے، اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا، جنت اور دوزخ کا مشاہدہ کیا، حضور نے ساری کائنات کی سیر فرمائی۔ تو اسی طرح اس مہینے کے اندر آقا علیہ السلام تشریف لے کر گیا تو حضور علیہ السلام نے وہاں جنتوں کی سیر فرمائی تو وہاں 4 نہریں دیکھی، اور 4 نہروں کے بارے میں بتاتا ہوں، اس لیے میں نے کہا ہے کہ شب معراج سے پہلے یہ بات میں نہیں کر رہا، اللہ والے فرماتے ہیں کہ وہ بندہ مالا مال ہو جاتا ہے۔ اب اس کے آنے میں کتنا ٹائم ہے؟ آج 8 تاریخ ہے، 27 ٹوٹل 10 15 20 دن موجود ہیں۔ آپ انہی دنوں کے اندر مشاہدے کریں گے، انہی دنوں کے اندر آپ اپنی کامیابیوں کو راز دیکھیں گے کہ کس قدر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول آپ کے اوپر ہوتا ہے۔ دیکھیں حضور فرماتے ہیں کہ جس وقت جنتوں کی سیر فرمائی وہاں 4 نہریں ملاحظہ فرمائی، ایک پانی کی، دوسری دودھ کی، تیسری شراب کی، چوتھی شہد کی۔ جبریل امین سے دریافت کیا کہ یہ نہریں کہاں سے آ رہی ہیں؟ حضرت جبریل امین نے عرض کیا کہ مجھے اس کی خبر نہیں ہے۔ دوسرے فرشتے نے عرض کیا کہ ان 4 کا چشمہ میں دکھاتا ہوں۔ ایک جگہ لے گیا، وہاں ایک درخت تھا جس کے نیچے ایک عمارت بنی ہوئی تھی، دروازے پر تالا لگا ہوا تھا، اس کے نیچے یہ 4 نہریں نکل رہی تھی۔ ارشاد فرمایا دروازہ کھولو۔ عرض کیا اس کی چابی کس کے پاس ہے؟ اس فرشتے نے کہا کہ آپ کے پاس ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، آقا علیہ السلام نے تالے کو ہاتھ لگایا، تالا اور دروازہ کھل گئے۔ اندر جا کر ملاحظہ فرمایا اس عمارت میں 4 ستون ہیں، ہر ستون پر بسم اللہ لکھی ہے، بسم اللہ کی میم سے پانی جاری ہے، اللہ کی ہاں سے دودھ جاری ہے، رحمان کی میم سے شراب اور رحیم کی میم سے شہد۔ اندر سے آواز آئی اے میرے محبوب، آپ کی امت میں جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح پڑھے گا وہ ان 4 کا مستحق ہو جائے گا۔ تو اب اندازہ لگائیے کہ کس قدر یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکتیں ہیں کہ یہ انسان کو قیامت کے دن بھی فائدہ دیں گی، اور اس دنیا میں تو اس کو فائدہ ہوگا ہی، ہر لمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے اوپر کرم اور فضل برستا رہے گا، لیکن آخرت میں بھی اس کو فائدہ نصیب ہوگا۔ اسی طرح ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام کے پیٹ میں انتہائی سخت درد تھا، حق تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا یا اللہ مجھے اس کا علاج بتائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جنگل کی فلاں بوٹی کھاؤ۔ جب آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کھائی تو فوراً آرام ہو گیا۔ کچھ دنوں بعد پھر وہی بیماری، موسیٰ علیہ السلام نے پھر وہی دعا استعمال کی مگر درد میں زیادتی ہوگی۔ جناب باری تعالیٰ نے عرض کیا الہی یہ کیا بید ہے؟ یہ دعا ایک ہے مگر تاثیر 2 کی، پہلی مرتبہ شفا، دوسری مرتبہ بیماری بڑھ گئی۔ ارشاد ہوا ہے موسیٰ پہلی مرتبہ تم میری طرف سے بوٹی کے پاس گئے، اس دفعہ اپنی طرف سے، اے موسیٰ شفا تو میرے نام میں ہے، میرے نام کے بغیر دنیا کی ہر چیز ظاہر قاتل ہے۔ اس لیے اب آپ نے کرنا کچھ اس طرح ہے کہ یہ عمل کرنے کے بعد آپ نے روٹین بنا لینی ہے کہ جب بھی زندگی میں کوئی نیک کام کرنے لگیں، کوئی جائز کام کرنے لگیں تو اس کے شروع میں صرف ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کریں۔ ایک تو اس کے اندر برکت پیدا ہوگی، دوسرا آپ کو ہمیشہ کامیابی ملے گی۔ اب اتنا بھی اگر کوئی شخص کام نہیں کر سکتا تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ اس کی اپنی بد نصیبی ہوگی۔ بہت سارے لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے نہیں ہیں، اگر پڑھتے ہیں تو انہوں نے یہ اس طرح یہ عمل نہیں کیا ہوتا۔ جب یہ عمل کرنے کے بعد آپ اپنے ہر کام کے شروع میں بسم اللہ پڑھ لیا کریں گے تو کامیابیاں تمہارے قدم چومیں گی۔ اب اس کے بعد آپ نے سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھا استعداد کے برابر، اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے سورۃ اخلاص شریف کو، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ اس سورہ مبارکہ کو بھی پڑھنا ہے۔ دیکھیں اس کی 4 آیات ہیں، اور ہمارے مشرق مغرب سمتیں بھی کتنی ہیں؟ 4 ہیں، مشرق مغرب شمال جنوب ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ 4 کی نسبت یعنی 4 آیات والی پہلی سورت کیا ہے؟ وہ 7 آیات والی ہے، اور 7 آیات والی کی برکت کے بارے میں آتا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کے جنت کے دروازے، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمینیں 7 بنائی ہیں، جس طرح آسمان 7 بنائے ہیں، جس طرح ہفتے کے دن 7 بنائے ہیں، یہ ہفتے کے دنوں کے اعتبار سے 7 دن جو ہوتے ہیں ہر ایک آیت ہر دن کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ یہ جو 4 آیات ہیں یہ مشرق مغرب شمال جنوب ہر ایک سمت کے لیے ایک آیت
ایت کافی ہو جاتی ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ والوں نے جو ترتیب بتائی ہے، جو ترتیب سمجھائی ہے، ہمیں بھی اس سے سمجھ آتی ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بہت ساری چیزیں رکھی ہیں اور اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں، تو جو شخص اس کی برکتوں سے محروم رہا وہ محروم رہا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ جلد از جلد جتنی جلدی ہو سکتا ہے آپ اس عمل کو ضرور کر لیں، تاکہ وقت کے ساتھ ہی آپ کو پتہ چل سکے کہ اس عمل سے ہمیں کتنا نفع ہوا ہے اور کتنا فائدہ ہوا ہے۔ کیونکہ میں تو کوشش کرتا ہوں آپ کو ایسے مجرب اعمال بتاؤں، ایسی چیزیں بتا دوں کہ آپ کو زندگی بھر کسی کے محتاجی نہ اٹھانے پڑے، کسی کے سامنے جھکنا نہ پڑے، کسی کے پاس جانا نہ پڑے، بلکہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی جگہوں سے رزق عطا فرمائے کہ آپ حیران ہو جائیں۔ اور میں خود دیکھتا ہوں کہ بہت سارے لوگ جب یہ عمل کرتے ہیں اس کے بعد اس کا جب فیڈ بیک دیتے ہیں تو میں دنگ رہ جاتا ہوں کہ واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کتنی کریم ذات ہے، وہ اپنے بندوں پر کتنا کرم فرماتی ہے، کتنی اس کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، کتنی برکتیں نصیب ہوتی ہیں جب کوئی بندہ اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اس کی رضا کے لیے اس عمل کو کرتا ہے۔ تو اب آپ نے اللہ کی رضا کے لیے اس پورے عمل کو کرنا ہے، تو اس کے بعد آپ نے سورۃ اخلاص شریف کو پڑھنا ہے اس ترتیب کے ساتھ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ پھر پڑھیں، دیکھیں یہ وہ سورہ مبارکہ ہے جس کو ایک بار پڑھیں نا تو اللہ تبارک و تعالی 10 سپارے پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ جو بندہ اس کو 2 مرتبہ پڑھتا ہے اللہ تعالی 20 سپارے پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ جو 3 بار پڑھتا ہے اللہ 30 سپارے یعنی پورا قرآن پڑھنے کے برابر اپنے اس بندے کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ پھر یہ ویسے بھی ماہ رجب کا وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے جس کا قرآن میں ذکر کیا ہے۔ معراج کس طرح ہوئی؟ آقا علیہ السلام نے اپنے رب کو جسمانی اور روحانی طور پر دیکھا تھا، اپنی جاگتی آنکھوں سے اپنے رب کو دیکھا تھا، اپنے رب کے جلووں کو دیکھا تھا۔ تو یہ حضور علیہ السلام کا جو دیکھیں، میں آپ کو ایک چیز واضح کرتا چلوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں 3 مقامات پر سفر معراج کا ذکر فرمایا ہے۔ ایک دفعہ 15ویں سپارے میں آپ اٹھا کر دیکھیں، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اور مسجد اقصی کے اندر حضور علیہ السلام نے جو ہے وہ تمام انبیاء کی امامت بھی کروائی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس رات مجھے سیر کرائی گی نا، میں مکہ مکرمہ میں بیداری اور نیند کی حالت میں سویا ہوا تھا۔ سیدنا جبریل علیہ السلام آئے، آ کر عرض کی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھئے۔ حضور فرماتے ہیں میں اٹھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت جبریل علیہ السلام ان کے ساتھ حضرت میکائیل علیہ السلام موجود ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے میکائیل علیہ السلام سے فرمایا ایک برتن میں زمزم لاؤ تاکہ میں آپ کے دل مبارک کو غسل دے دوں اور آپ کا انشراح صدر کروں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا انہوں نے میرے پیٹ کو چاک کیا اور اس کو 3 مرتبہ دھویا، اور جو چیز مطلب اندر رہنے والی تھی وہ رکھی اور جو چیز ناقابل تھی تو اس کو باہر نکال دیا گیا۔ تو اس طرح آقا علیہ السلام کو کس قدر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لے جایا گیا۔ تو اس لیے دوستو یہ وہ لمحات ہیں، یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس کا سب قرآن مجید کے بعد کہتے ہیں کہ سب سے بڑا معجزہ حضور علیہ السلام کا سفر معراج ہے۔ اب قیامت تک سائنسدان کوشش بھی کرتے رہے تو وہ وہاں تک نہیں پہنچ سکتے جہاں تک میرے رب نے میرے آقا کو بلایا ہے، اپنے محبوب کو اپنے پاس بلایا ہے۔ اور پھر اسی طرح دوستو اب آپ نے کرنا کیا ہے، سورۃ اخلاص کو آپ نے اسی طرح جس طرح میں نے آپ کو ترتیب بتائی ہے اسی طرح آپ نے، یہ ویسے وہ صورت ہے کہ جس کو مطلب 1 مرتبہ پڑھے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ 100 شہیدوں جتنا بھی ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اس کی 4 آیات 4 خلفائے راشدین کی پیشانیوں پہ لکھی ہوئی ہیں۔ اس کی پہلی آیت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی پر لکھی ہوئی ہے۔ اس کی اللہ الصمد جس کا میں نے ابھی عمل بتایا تھا، اس آیت مبارکہ کو اللہ تبارک و تعالی نے، اللہ تعالیٰ کے حبیب نے فرمایا کہ اس کو حضرت عمر فاروق کی پیشانی پر لکھا ہوا ہے۔ اس کی تیسری آیت جو ہے نا اس کو حضرت عثمان غنی کی پیشانی پر لکھا ہوا ہے، اور جو اس کی آخری آیت چوتھی اس کو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی پر لکھا ہوا ہے۔ اسی طرح جو 4 بڑے فرشتے ہیں ان کے پروں کے اوپر بھی یہ ایک آیت لکھی ہوئی ہے۔ اس لیے دوستو یہ تو اتنی کہتے ہیں کہ جو بندہ پھر اس سورہ مبارکہ کو پڑھتا ہے اللہ 4 فرشتوں
اور چاروں خلفائے راشدین کے برابر اس بندے کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ یار اس مہینے میں ویسے بھی ہر عمل کا ثواب دگنا ہو جاتا ہے، تو پھر وہ شخص کتنا خوش نصیب ہوگا جو بندہ اتنے ثواب حاصل کرے، اور پھر جب جس بندے کو اتنا اللہ کی بارگاہ سے قرب مل رہا ہے، اتنا ثواب مل رہا ہے، اس بندے کا پھر مقام اور شان کتنی ہوگی، وہ تو پھر جب یہ عمل کرے گا ہمیشہ باعزت رہے گا۔ اب آپ نے اس سورہ مبارکہ کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کا ایک خاص نام پڑھنا ہے جس کے ذریعے تنگ دستی اور افلاس کا خاتمہ ہوتا ہے۔ یہ صورتیں بھی رزق کے لیے ہیں، دروازے دیکھیں فاتحہ کا مطلب ہی کھولنے والی ہے، تو اس کے ذریعے بہت چیزیں کھل جاتی ہیں، بہت راستے کھل جاتے ہیں، بہت راہیں ہموار ہوتی ہیں، بہت ساری چیزیں بندے کو نصیب ہوتی ہے، دنیا کی حسد بری نظروں سے بندہ محفوظ ہو جاتا ہے، اللہ کا کرم اس کو نصیب ہو جاتا ہے، اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، اللہ اس کو پھر رسوا نہیں ہونے دیتا، اللہ ہر طرح کی مصیبتوں سے اس بندے کو محفوظ کر لیتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اس کے دیکھیں، اس کا مطلب جو میں آپ کو اس میں مبارک بتانے لگا ہوں، اس کا مطلب ہے قبول کرنے والے۔ جب آپ نے پہلا کام کیا تھا توبہ، دوسرا کام کیا تھا یہ جو میں عمل بتا رہا ہوں، یہ عمل آپ نے کیا، تیسرے نمبر پر میں آپ کو بتاؤں گا جو آپ نے کرنا ہے۔ اب یہ دوسری چیز ہے جو آپ نے جس کے اندر دیکھے سورۃ الفاتحہ تھی، سورۃ اخلاص تھی، اللہ تعالیٰ کا یہ اسم مبارک ہے، اس کے بعد پھر آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اسم مبارک سن لیں، یہ اسم مبارک ہے قبول کرنے والے، اللہ اپنی مخلوق کی دعاؤں کو سنتا ہے، قبول فرماتا ہے، اس لیے اسے مجیب کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ ہر سائل کے سوال کا جواب دیتا ہے، ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا خود ارشاد ہے کہ وہ کون ہے جو پکارنے والے کی پکار کو قبول فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجیب ہے، وہ مظلوموں کی پکار کو سن کر ان کے ظلم کا تدارک کرتا ہے۔ اللہ مجیب ہے، وہ دکھیوں کی صداؤں کو سن کر ان کے دکھ کا ازالہ کرتا ہے۔ اللہ مجیب ہے، جب کوئی پریشان حال ہوتا ہے تو اس کی مدد کے لیے بلاتا ہے تو اس کی مدد فرما دیتا ہے۔ اللہ مجیب ہے، وہ اپنے ولیوں کو اپنا بنا کر ان کی ہر صدا پر لطف و کرم کا اظہار کرتا ہے۔ اللہ مجیب ہے کہ وہ اپنے فقیروں کو اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھتا ہے۔ اللہ مجیب ہے کہ وہ اس کی بھی سنتا ہے جو اسے مانتا ہے، اور اس کی بھی سنتا ہے جو اسے نہیں مانتا۔ تو یہ میرے رب کا کرم نہیں ہے کہ ہم رب کے ماننے والے جب رب کی بارگاہ میں فریاد کریں گے تو وہ ہماری فریاد کو کتنی جلدی سنے گا۔ اس لیے جو اسے مجیب کہہ کر پکارے، پھر اس کے حضور اپنے دل کی التجا کرے، اللہ انشاءاللہ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا، اس کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ اس لیے آج ہم سب اس کی جانب جا رہے ہیں، اور آپ ہماری دعاؤں میں بھی شامل ہوں، اور اس عمل کو آپ ہرگز نہ چھوڑیے، بلکہ اپنے دوست احباب جن کو آپ خوشحال دیکھنا چاہتے ہیں ان تک یہ عمل پہنچائیں تاکہ ہر شخص اس عمل سے مستفیض ہو سکے۔ تو اب آپ نے 100 مرتبہ یہ اسم مبارک پڑھنا ہے، اس کے بعد درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد اپنی اسی جگہ بیٹھے بیٹھے آپ نے چہرہ آسمان کی طرف اٹھا کر، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر جو ترتیب بتائی ہے اس ترتیب کے ساتھ آپ نے دعا کرنی ہے۔ تیسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے، انشاءاللہ جو بھی دعا کریں گے اللہ رد نہیں فرمائے گا، ہر دعا قبول فرما لے گا۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔